बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज शहर इक़्तिदार के अंदर नई गहमा गहमी और हलचल है, क्योंकि जो ISPR है उन्होंने कहा है कि जो फैज़ हमीद साहब को पकड़ा गया था उनके साथ राब्तों की वजह से या उनके साथ ताल्लुक़ होने की वजह से 3 और फ़ौजी अफसरान जो हैं उनको फ़ौज ने तहवील में ले लिया है और उनकी तहकीकात हो रही हैं। और उसमें जो फ़ौजी तर्जमान है उसने ये भी बताया है कि उनका मुल्क के अंदर सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने के हवाले से भी तहकीकात उनकी जारी हैं। और फ़ौजी तर्जमान के फ़ौरन बाद जो हुकूमती तर्जमान हैं यानी वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़, वो भी आके उन्होंने भी कुछ रटे रटाए जुमले बोले और उन्होंने आके कहा कि तहकीकात जो हैं वो इस तरह से जाते हुए दिखाई दे रही हैं कि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी। अब ये उनकी एक बात जो है वो समझ से बालातर है कि एक तरफ तो कहते हैं कि फ़ौज का अपना निज़ाम है और उसके बारे में कोई भी क्या सराई करने की हमें ज़रूरत नहीं है और हमें ज़ेब नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ वो आके पूरे कौमी मीडिया पे ये कहते हैं कि जो 3 और गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उसके बाद मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो उनकी भी इम्कानात हैं। तो ये किस तरह के मतलब 2 बातें वो कर रहे हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी ड्यूटी है, उन्होंने की है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़राए के हवाले से मीडिया में ख़बरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तीनों जो फ़ौजी एहलकार मज़ीद पकड़े गए हैं जिनके फैज़ हमीद साहब से राब्ते थे और वो ख़बर रसानी का काम कर रहे थे, यानी पैगामात इधर से उधर और इधर से इधर पहुंचा रहे थे, उनको पकड़ा गया। तो उनमें 2 ब्रिगेडियर हैं और 1 कर्नल साहब हैं। नाम भी आ रहे हैं मीडिया में, लेकिन जब तक कि उनका कोई तहकीक नहीं होती तो वो उनके नाम इतना मैटर नहीं करते। लेकिन ये मैटर करता है कि 2 ब्रिगेडियर साहिबान और 1 कर्नल साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनकी तहकीक की जा रही है। जो हल्के हैं जो ख़बर रखते हैं अंदर की, उनका ये कहना है कि अब ये सुल्तानी गवाहों के ज़रिए इमरान ख़ान को काबू में करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सिविल हुकूमत इसमें बिल्कुल नाकाम हो गई है कि वो तमाम के तमाम जो केसेस भी उन्होंने बनाए थे उनके अंदर भी जान नहीं है। जो तोशा खाना के केसेस थे, इद्दत केस आपके सामने बिल्कुल उसमें मुँह की खानी पड़ी हुकूमत को। सो मच सो कि जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो भी सुप्रीम कोर्ट के 8 से ज़्यादा जजेज़ ने एक मेजॉरिटी फ़ैसला जो है वो दिया और उन्होंने कहा कि PTI की ये नशिस्तें बनती हैं। बेशक उनको निशान मिला या नहीं मिला, वो अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े या आज़ाद तौर पे लड़े, लेकिन वो उस पार्टी के हैं तो उनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। अब इन तमाम एरियाज़ में हुकूमत को जब बारहा शिकस्त हुई है तो फिर उसके बाद फ़ौज ने ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया, फ़ौजी तहवील में लिया और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल का ऐलान किया। लेकिन जब फैज़ हमीद की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि उनका PTI के साथ ताल्लुक़ था, उनका इमरान ख़ान साहब के साथ ख़ुसूसी ताल्लुक़ था, वो तो था, उसको ओन भी किया है। आज इमरान ख़ान साहब का जो नया बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद जो थे वो हमारा एक अहम असासा थे। अब ये एक गौर तलब बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इमरान ख़ान साहब ये भी एक दफ़ा फिर उन्होंने बात दोहरा दी है कि ले आएँ अगर आप वीडियोज़, उसमें अगर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी आपके पास सबूत है कि 9 मई का उन्होंने करवाया। ये महज वो बार बार कह रहे हैं इमरान ख़ान साहब कि ये फ़ाल्स फ्लैग है, ये एक जिसे कहते हैं कि एक ढोंग रचाया गया है PTI को इमरान ख़ान को फंसाने के लिए और PTI को बैन करने के लिए। तो जिसमें इमरान ख़ान साहब का ख्याल है कि हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी होने वाली नहीं है, इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब जुडिशल कमीशन पे जो मुतलका हमारे दिफा के वज़ीर हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस काम को आपने शेल्व करना हो, जिसको खूह खाते डालना हो, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है। और उनका कहना था
کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی آپ کو تاریخ بتا رہی ہے کہ جس بات کو آپ نے دبانا ہے، جس پہ بقول چودھری شجاعت صاحب کے مٹی ڈالنی ہے، اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ تو اگر آپ مٹی ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بنا کیوں نہیں دیتے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے اور یہ پتہ چل جائے، اور جب یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا۔ یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی کور کمانڈر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہیں، پورے لاہور کے کور کمانڈر جو ہیں وہ جناح ہاؤس میں رہتے تھے، اور جناح ہاؤس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک چھوٹے افسر کے گھر کی طرف جائیں تو آپ کو 50 قسم کی جو رکاوٹیں ملتی ہیں، رینجرز ملتے ہیں، پولیس ملتی ہے، اور اس کے پھر آخر پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فوجی اہلکار ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں، ایف سی ہوتی ہے، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ ہم نے ان سے ملنے جانا ہے اور آپ ان کو اندر سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی تو وہ گن سیدھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار یہ ایف سی ہے۔ دوسری بات وہ سنتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ چند لوگ جب وہاں پہ جا رہے تھے، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، ایک لمبا سفر تھا، یہ وہیں سے تو زمین سے نہیں نکلے تھے اور انہوں کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئے تھے، کسی جگہ سے اکٹھے ہو کے گئے ہیں۔ تو راستے میں نہ کوئی پنجاب پولیس تھی، نہ کوئی دوسرے رینجرز تھے، نہ ہی کوئی جو کارڈن تھے ان کے انر کارڈن تھے ان کے اپنے فوج کے، ان کے محافظ کے اوپر جو لگے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ کیوں نہیں اس وقت کے آئی جی سے پوچھا جا رہا کہ آپ کی جو پولیس تھی وہ کہاں گئی؟ کہ تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ گئے اور انہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کر دی اور وہ اندر بھی داخل ہو گئے، اور کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ بہت شرافت سے وہاں پہ ان کے حوالے کر کے اپنا گھر پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ تو اس سے جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ ہے، یہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو پھنسانے کے لیے خود کروایا گیا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ اتنا مبالغہ یا اس میں وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھینکنے والی بات نہیں ہے، اس پہ بھی بات غور ہونا چاہیے۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو ہی یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ پولیس کہاں گئی، رینجرز کہاں گئے، اور جو انر کارڈن تھا کور کمانڈر کے ہاؤس کا وہ کہاں گیا۔ اگر اسی طرح سے کوئی دہشت گرد یا کوئی دوسرے دشمن کے کوئی آپریٹیوز اگر آتے ہیں کور کمانڈر کے گھر کی طرف تو پھر سیکیورٹی کا یہ عالم ہے، تو اس سے تو دوسرے جو کور کمانڈرز ہیں ان کو بھی اپنا جو ہے وہ بندوبست کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ آئیں تو وہ کسی بھی کور کمانڈر کے گھر میں گھس سکتے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کی بات جو ہے اس میں جان نظر آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ ہے۔ جب یہ کمیشن بنے گا تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہت اہم خبر یہ دیتے ہیں کہ آج پھر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن جو سب سے سینئر موسٹ اس وقت پوزیشن پہ بیوروکریٹ ہیں، ان کا اور چیف جسٹس کا بہت دلچسپ مکالمہ ہوا۔ پہلے بھی پچھلی پیشی پہ بھی منال کیس کی جو پیشی ہے اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے ان سے استفسار کیا کہ کس نے کلائمیٹ چینج کی منسٹری سے اس کو شفٹ کیا جو انٹیریئر منسٹری میں جو نیشنل پارک کا ایریا ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے۔ تو کیبنٹ سیکٹری کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی سمری اس سلسلے میں نہیں بنائی، پرائم منسٹر نے یہ آرڈر کیا اور ان تک بھی اطلاع پہنچی۔ آج پھر اسی بات پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بحث کرتے ہوئے پائے گئے، لیکن بیچ میں سے بات کوئی نہیں نکلی اور سیکٹری نے پھر وہی بات ریپیٹ کی۔ کامران علی افضل ہیں، بہت اچھے مانے ہوئے بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ انہوں نے کوئی آرڈر نہیں کیا، نہ کوئی سمری دی، یہ پرائم منسٹر کا آرڈر ہے۔ اور اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ وزیر اعظم کی بس کے آگے ڈال رہے ہیں، آپ اپنے جو مقام کا خیال کریں اور آپ کو اس طرح سے آپ وزیر اعظم کی بس کے نیچے نہیں ہمیں ڈال سکتے۔ آپ ہمیں اگلی پیشی پہ مزید تفصیلات بتائیں کہ یہ کیوں ہوا، جبکہ کیس چل رہا تھا تو کلائمیٹ چینج کی منسٹری سے لے کے جو ریلیونٹ منسٹری بنتی ہے نیشنل پارک ایریا کی، اس سے انٹیریئر منسٹری کو دیا گیا۔ تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں اور ہم کیا سمجھیں کہ سپریم کورٹ کے بارے میں حکومت کیا تاثرات رکھتی ہے کہ کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو جس کے متعلق کیس ہے تو اس کو منسٹری شفٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سامنے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن پس پردہ یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ منال سے آگے جتنا بھی ایریا ہے اسلام آباد کی ٹیریٹری سے آگے جا کے
منال سے اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو پھر وہاں پہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ختم ہو جاتی ہے اور پھر KPK کا ایریا شروع ہو جاتا ہے. تو اس ایریا میں ایک بہت بڑی کالونی بننے جا رہی ہے, بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بننے جا رہی ہے, جو کہ نیشنل پارک ایریا کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دے گی. اور یہ جو ہم اس وقت معمولی انکروچمنٹس اور پولوشن کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے بعد جو اسلام آباد کے اندر نالے آتے ہیں, جتنے بھی نالے آتے ہیں 16 کے قریب نالے ہیں, اور وہ ایک زمانہ تھا کہ صاف شفاف تھے, اب تو وہ نیچے آ کے گندے کر رہے ہیں سلمز اور دوسرے اس کی وسینٹی میں جو آبادیاں ہیں. لیکن اگر وہاں پہ بھی کوئی سوسائٹی بن جاتی ہے, اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کی اسکیم ہوتی ہیں, ان کا ایک جو نمبر 10 ہے وہ وہاں پہ بننے جا رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی. تو اگر نیشنل پارک کے دامن میں اگر آپ یہ سوسائٹی بنا دیں گے تو پھر اس کے بعد کیپٹل کے چہرے پہ جو ہے وہ گندگی ملنے کے مترادف ہو جائے گا. اس لیے یہ معاملات بھی غور طلب ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چھوٹی سی بہت اہم خبر دیتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایک کمپنی کو 6 کروڑ جرمانہ کیا ہے, تو اس کے بعد ایک اور جعل ساز پکڑا ہے جو انٹرنیشنل برانڈ کے نام پہ کافی بیچ رہا تھا, اسٹار بکس کا نام استعمال کر رہا تھا. اور اسٹار بکس جو انٹرنیشنل برانڈ ہے, انہوں نے شکایت کی کمیشن آف پاکستان کو, تو انہوں نے 60 لاکھ کا جرمانہ کیا, یعنی 6 ملین کا جرمانہ ان کو کیا. وہ پھر اپیلنٹ بینچ میں گئے جو اس کا اپنا ہے کمپٹیشن کمیشن کا, انہوں نے بھی ان کی اپیل مسترد کی. پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, سپریم کورٹ نے بھی گزشتہ روز ان کی جو ہے اپیل مسترد کر دی اور ان کو جرمانہ جمع کرانے کا فوری طور پہ پابند کیا. آج کی تازہ ترین یہ ہے کہ انہوں نے 60 لاکھ جرمانہ جمع کرا دیا ہے, اور ساتھ ایک ایفیڈیوٹ بھی جمع کرایا ہے کہ وہ دوبارہ انٹرنیشنل کمپنی کا نام بغیر فرنچائز کے استعمال نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.